بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ ایڈوکیٹ۔ موضوعات کی ایک قطار میرے سامنے لگی ہوئی ہے، لیکن دو موضوعات پر ہی آج میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں گا۔ نمبر 1، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے، نتیجہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار ہار گیا۔ آپ یقین جانیے کہ جو 8 فروری کے عام انتخابات میں ہوا، ان انتخابات میں اس سے کم نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ ساری ریاست سرتوڑ کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح منیر کاکڑ، جو کہ حمایت یافتہ تھے پی ٹی آئی کے، وہ کسی طرح جیت نہ پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دھاندلی کس انداز میں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے 9 مئی کروایا گیا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے پارٹی کو بے نشان کیا گیا، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کے بارے میں بھی یہ احساس تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے باہر نکل کر کوئی کام کر سکتا ہے، اسے اٹھا لیا گیا۔ اگر میں وہ ساری تفصیل بیان کروں تو یہ ضیاع وقت ہوگا، چونکہ آپ پوری طرح جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں کیا ہوا اور اس کا تسلسل اب تک کیا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ انتخابات اتنے اہم کیوں تھے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، یہ آئین کے ساتھ ایک بلاత్کار ہے، یہ بے حرمتی ہے آئین کی جو کی گئی ہے۔ خیال تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار جیت گیا تو ملک کے اندر ایک تحریک شروع ہو جائے گی۔ اس کی جیت کو روکنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے۔ مثلا پچھلے چند ماہ کے اندر 300 کے قریب نئے عللے تللے انہیں سپریم کورٹ کی ممبرشپ دلوائی گئی۔ ایک اور ذرا موضوع جو واقعتاً اہمیت کا حامل ہے اور یہ معروضی سچائی ہے، وہ یہ کہ آپ کو اگر علم ہے اور اگر نہیں تو مجھ سے سن لیجئے، وکلا کو آج سے 8 سال پہلے کہا گیا کہ آپ 40 لاکھ روپیہ جمع کروائیں اور اسلام آباد میں ایک جوڈیشل کالونی میں آپ کو 1 کنال کا پلاٹ دیا جائے گا۔ وہ ایک سیاسی موو تھی، لوگوں نے پیسے جمع کروا دیے، لیکن لوگ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں رل گئے، رولیں گے اب بھی۔ لیکن کیا انہوں نے یہ کیا کہ جنرل عاصم منیر سے کہا کہ جناب ہمارے کہنے پہ تو کوئی کام سرے نہیں چڑھ رہا، اس سلسلے میں آپ کچھ کیجئے، تو پی ٹی آئی کو شکست دینے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے محکمے کو کہا، ایک محکمہ انوالو کیا اور جناب پلاٹس کے کاغذات لوگوں میں بانٹ دیے گئے۔ اب ایک چیز جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں سب وکلا کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود ایک وکیل ہوں، لیکن آج تک میں کسی کھانے میں شریک نہیں ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فنکشن ہو اور جلسہ بھی جاری ہو یا دعا بھی کی جا رہی ہو تو کھانا لگانے والے جب کھانا چن دیتے ہیں تو پنڈال کو چھوڑ کر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ۔ رکابیاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں ویٹرز، ان سے رکابیاں چھین لی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرم سالن گرتا ہے، گرم چاول گرتے ہیں، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔
چھوٹے پن اور کمینگی کی اگر اخیر دیکھنی ہو تو وکلا کا کوئی فنکشن آپ دیکھ لیجئے گا جس میں کھانا ہو، تو وہ تو کھانے کی بات ہے۔ اب وہ 40 لاکھ روپیہ جو وکلا نے دیا ہوا ہے وہ پلاٹ 5 کروڑ کا ہوا ہے۔ ایک تو دھاندلی ہوئی، 300 کے قریب نئے لوگ وہ بھرتی کیے گئے، ووٹ غلط طور پر گنے گئے، وہی کچھ ہوا جو 8 فروری کے انتخابات میں ہوا۔ لیکن یہاں بہت سے ووٹس اس لیے بھی ملے کہ وکلا کو، جنہوں نے 40 لاکھ روپے کسی سے ادھار لے کر دیا تھا اور جس کے پاس 4,000 روپیہ نہیں تھا، اس نے کوئی انویسٹر ساتھ جوڑ کے کہ جب پلاٹ ملے گا 40 لاکھ آپ دے دیں، جب پلاٹ ملے گا بیچ کر جو نفع ہوگا آدھے پیسے آپ رکھ لیجئے گا، آدھے مجھے دے دیجئے گا۔ اکثر وکلا نے یہ کام کر رکھا ہے، تو مفت کا 2-2.5 کروڑ روپیہ وکیل کو مل رہا تھا سپریم کورٹ کے، تو لوگوں نے اس لالچ میں بھی ووٹ دیے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، جب زوال اور انحطاط کسی قوم کے اندر گھر کرتا ہے تو وہ زندگی کے کسی دائرے کو چھوڑتا نہیں، اور وکلا تو الا ماشاءاللہ میں کہہ ہی چکا ہوں کہ کبھی کسی ایسے فنکشن یا تقریب میں چلے جائیے جہاں کھانے کا اہتمام ہوا ہو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا اٹھیں گے۔ جانور بھی اس طرح کھانے پر نہیں ٹوٹتے جس طرح وکلا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صدیوں کی بھوک ابھر کر ان کا مزاج بن جاتی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وکلا چونکہ چلے گئے ہیں، ترمیم کرنے والوں کے ساتھ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک دھاندلی ہوئی، جیلی ووٹ، جیلی یعنی جو مستحق نہیں تھے اپنے لوگوں کے ووٹ بنائے گئے، یعنی انہیں ممبرشپ لے کر دی گئی، پوری مشینری کام کر رہی تھی، خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی تھی، بہت سے ججز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ ابھی بھی ججز میں ایسے ہیں، اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے اندر ایک بغاوت ہے، لیکن وہ بغاوت کوئی پوری عدلیہ کے اندر نہیں۔ ابھی بھی مفاد پرست ایسے ہیں جو اپنی ٹرانسفر اور اپنی ترقی کے لیے کسی حد سے بھی گزر جانا اسے جائز سمجھتے ہیں۔ میرا پیغام وکلا کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے وکیل ویسے بھی سینئر ہوا کرتے ہیں، اور یہ چونکہ گرم و سرد چشیدہ اور گرگانے جہاں دیدہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنی منافعت کو پیش نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 2,000 ہوگی، لیکن لاکھوں وکلا ہیں اس ملک کے اندر پھیلے ہوئے۔ وکلا تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وکلا کی تحریک نہیں بن پائے گی تو یہ مستقبل قریب میں غلط ثابت ہوگا۔ وکلا تحریک کا خراول دستہ بنیں گے، بلکہ جو کچھ اس الیکشن میں کیا گیا ہے اس کے رد عمل میں اب وکلا مزید مضبوطی کے ساتھ تحریک چلائیں گے۔ تو یہ رہا جناب والا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر میرا تبصرہ، اور آخر میں ختم میں پھر وہی کروں گا کہ یہ انتخاب اسی طرح کا انتخاب ہے جو 8 فروری کو ہوا۔ جو ان انتخابات میں کیا گیا وہی ان انتخابات میں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا موضوع ہے ہمارا عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، ان کی بہن علیمہ خان اور نورین خان کی رہائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر چھوڑا کیوں گیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں چھوڑا کیوں گیا ہے، بحیثیت ایک وکیل، بطور ایک وکیل میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں۔ مثلا علیمہ خان ایک پرامن احتجاج میں شامل ہے، ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ایک وہ پکڑا ہوا ہے لاؤڈ سپیکر سا،
تو وہ لاؤڈ اسپیکر بھی ریکور، وہ جھنڈا بھی پکڑ لیا، تو باقی کیا رہ جاتا تھا؟ ایسے مقدمات میں تو جیل میں بھی نہیں جایا جاتا، ضمانت ہو جاتی ہے باہر سے ہی، لیکن سیاسی انتقام کے پیش نظر انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ ہاں، چونکہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی عدل، اس کا تو تصور بھی نہیں رہا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ حیرانی ضرور ہے آپ کو بھی کہ بھائی اگر ضمانت لے لی گئی تو کوئی نیا کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور دوبارہ میں مکمل تیقن کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بند گلی میں پھنس چکا ہے اور عمران خان کے بغیر یہ پاکستان چلتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہی سلوک روا رہا تو اسی طرح غیر یقینی صورتحال رہے گی ملک کے اندر، غم و غصہ لوگوں کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ان جنرلز کو جنہوں نے یہ ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے، جنہوں نے یہ اسکرپٹ لکھا اور پھر اس پہ یہ ڈرامہ بنایا جو چل رہا ہے پورے سرکٹ کے اندر، انہیں جا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ کوئی راستہ نکالے۔ تو جواب انہوں نے یہ دیا، جناب وہ تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، وہ تو غیر سیاسی شخص ہے، وہ تو سٹبرن ہے، وہ تو اسٹیف نیک ہے، وہ تو اکڑا ہوا ہے، وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کس سے بات کریں؟ تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کا غصہ ٹھنڈا کریں۔ عمران خان کو کوئی پتہ نہیں، نہ ان کی بہن کو پتہ ہے، کوئی ڈیل نہیں، وہ رہا ہو گئی، بشرا بی بی بھی رہا ہو گئی، کوئی نیا مقدمہ نہیں دیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا، ایک گڈ جیسچر دینے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا عمران خان اتنے پہ راضی ہو جائے گا کہ ناجائز طور پر اس کی بہنوں کو پکڑا گیا، اس کی بیوی کو پکڑا گیا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے تو عمران خان ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کا آغاز کر لے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان سے مل کر آئے ہیں، آئندہ میں بھی انشاءاللہ ملنے جایا کروں گا، اس ٹیم کا حصہ ہوں گا میں۔ جو لوگ مل کر آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے۔ اب میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جب یہ ایک پھول کی پتیاں اپنے تئی انہوں نے پھینکی کہ آپ کی بیوی کو رہا کر دیا، آپ کی بہنوں کو رہا کر دیا، تو ان کا خیال تھا کہ شاید اب عمران خان کے اندر کوئی لچک پیدا ہو جائے گی۔ عمران خان نے آج اپنے کمرے کے اندر ورزش کی ہے، جس کا دروازہ نہیں کھولا گیا تھا 11 بجے تک، حالانکہ جیل مینول کے مطابق سورج کی روح پہلی کرنوں کے ساتھ ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ چکی سے نکل کر، سیل سے نکل کر اس محدود سے احاطے کے اندر اٹھ بیٹھ سکے، چل سکے۔ لیکن عمران خان کے سیل کا دروازہ 11 بجے کھلا آج۔ عمران خان نے آج کھایا کیا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ماں سوا ایک دلیا اس کے پاس تھا، ایک دودھ کا پیکٹ تھا، ایک باؤل کے اندر دودھ اور اس میں دلیا ڈال کے وہ کھایا، جو آج کل ملتا ہے، جسے پکانا نہیں پڑتا، جو دلیا ملتا ہے بازار سے۔ اس پر کوئی ایسا ظلم اور ایسی زیادتی نہیں کسر اس میں اٹھا رکھی جا رہی کہ جس سے اسے توڑا جا سکے، مگر وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر پیغام دیا ہے کہ جب تک
یہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے لوگوں کو جو لے کر آئے ہیں وہ گھر نہیں بیچتے، میں ان سے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ سامنے ہے کہ عمران خان اندر رہے گا، لیکن کب تک اندر رہے گا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نہیں، وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو زیادہ دیر تک قید نہیں رکھا جا سکتا۔ آج میں سن رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی پٹسن کا جہاز ڈوب گیا ہے، یہ جان کر کہ جناب برطانوی پارلیمنٹیرینز نے خط لکھ دیا ہے، یہ جان کر کہ اب امریکن پارلیمنٹیرینز نے بھی اپنے پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا عمران خان کی رہائی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ کوشاں کیوں ہیں؟ نام لے رہے ہیں، فلاں بھی لیڈر تھا، فلاں بھی لیڈر تھا، فلاں بھی لیڈر تھا۔ اس طرح تو مغرب نے کبھی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی جس طرح عمران خان کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان جو ہے اسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ طالبان کا حمایتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان کے خلاف، کہ عمران خان کے حق میں یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہے، بڑی صاف ہے، بڑی واضح ہے۔ عمران خان ایک کریکٹر کا نام ہے۔ عمران خان ایک ایسا شخص ہے، جب وہ کرکٹر تھا تب بھی، جیت کر بھی، آؤٹ کر کے بھی کبھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کمپوزڈ رہتا تھا، باعزت آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، اور اس کا ایماندار ہونا تو ابا بورڈ ہے پوری دنیا میں۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ اس کی ذات کے آس پاس ایک نورانی حالہ ہے جسے اورا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے بلا تمیز رنگ و نسل، علاقہ، قوم، قومیت، لوگ اس کے محبت کرنے والے ہیں، اس کے دیوانے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں، حالانکہ بھارت یہ وہ شخص ہے عمران خان کہ کبھی نہیں جھکے گا، جتنی طاقت کے ساتھ اور جتنی جرأت کے ساتھ کشمیر پر اس کا موقف ہے، کوئی اس طرح اپنا موقف اپنا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر بھارتی عوام کو آپ لے لیں، بھارتی عوام بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ پورا یورپ، آپ اسپین میں دیکھ لیں کہ کل بارسلونا میں کیا ہوا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جلسہ اور جلوس کہیں مینار پاکستان پہ منعقد ہے۔ اتنا بڑا ہجوم تھا، اور یہ ہجوم بڑھتا چلا جائے گا، اور عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ایک سوال ہے جس سوال پہ آج کل لگے ہوئے ہیں سب جوڑ کر کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے، کہ دیکھیں جناب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ جو ہے وہ کو حکم جاری کرے گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر چھوڑنا ہاں ایک کہنا مشق سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے اچھا تو نہیں لگتا، زیب تو نہیں دیتا، لیکن حقیقت ہے، اور حقیقت کا اظہار کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ٹرمپ جیت رہا ہے، اور ٹرمپ جیتنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر حقیقی جمہوری نظام قائم کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اس کا آمادہ کرنا یعنی کہ جرت کوئی نہیں۔ آج میں سن رہا تھا کہ کوئی بیٹھا یہاں کہہ رہا تھا، بلکہ سہیل وڑائچ کہہ رہا تھا کہ جناب اب پاکستان اس قدر مجبور نہیں رہا کہ امریکہ کہے اور وہ عمران خان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ رہا کر دے، بلکہ اگر ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر عمران خان کے بارے میں کوئی دباؤ ڈالا اسٹیبلشمنٹ پہ، تو عمران خان کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ دیکھیں جناب، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اب امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سہیل وڑائچ جیسے لوگ، اب یہ کون ہے سہیل وڑائچ؟ سہیل وڑائچ کو میں جانتا ہوں، 600 روپے پہ ملازم ہوا، اور 1.5 مرلے کے ایک گھر میں بچوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کیا۔
پہلے 4 لوگوں کے ساتھ یہاں فلیٹ میں دھکے کھاتا تھا. ذرا یہ بتائے تو صحیح، آپ بتائیے یا سوچئے کہ یہ فارم ہاؤس اور یہ 4 کروڑ کی 3 گاڑیاں اور یہ بینک بیلنس اور یہ کاروبار یہ کہاں سے آئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے. اور ایسے بددیانت لوگ جب آپ کو اور مجھے اور اس قوم کو یہ بتانے کے لیے سکرین پر نمودار ہوں گے کہ جناب ملک کا کیا بنے گا، سیاست کیا ہوتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، جمہوری اخلاقیات کیا، یہ بتائیں گے ہمیں، عمران خان کو یہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے. موسم بہار مکمل موسم بہار ہوگا. عمران خان موسم بہار سے پہلے آپ اور ہمارے درمیان ہوگا. انتظار کیجئے اور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.